السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلبہ اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور انہوں نے میری نشانیوں کو، آیتوں کو، اور اس کو جس کے ذریعے سے انہیں ڈرایا گیا یا ان کے ڈرانے کو انہوں نے ہزوا، مذاق اور ٹھٹا بنا لیا۔ تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں واتخذوا آیاتی، یہاں پر آیاتی سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں القرآن۔ آیات سے مراد یہاں پر قرآن ہے، کیونکہ وہ مجموعے آیات ہے، بہت ساری آیات اس میں ہیں، پورا قرآن ہی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو میری قرآن کو یعنی میری نشانیوں کو انہوں نے ٹھٹا بنایا۔ وما انذروا، اور اس کو جس کے ذریعے سے انہیں ڈرایا گیا، ہزوا، اس کو بھی انہوں نے ٹھٹا بنایا۔ ہزو کا معنی ٹھٹا۔ اب تفسیر اس کی کر رہے ہیں۔ اب دیکھو وما انذروا میں ترکیب بتا رہے صاحب تفسیر، فرماتے وما انذروا میں ماں کے اندر دو احتمال ہیں۔ ایک تو ماں کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ماں موصولہ ہو، اور ایک ماں کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ماں موصوفہ ہو، یعنی ماں مصدریہ ہو۔ اگر یہ ماں موصوفہ ہو یا ماں مصدریہ ہو تو کیا معنی ہوگا؟ اس کے بارے میں صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ اگر ماں کو موصولہ مانو تو موصولہ ہونے کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ صلہ کے اندر ایک ایسی ضمیر ہو جو ضمیر اس میں موصول کی جانب لوٹے۔ تو اگر ماں کو موصولہ مانیں گے تو انذروا کے اندر کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے جو ماں کی طرف لوٹے، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں، صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ وہ ضمیر جو کہ اس میں موصول کی جانب لوٹے، وہ ضمیر ہمیں محذوف ماننا پڑے گی۔ اصل عبارت ہوگی وما انذروا بہ، یہ اصل عبارت ہوگی، یا وما انذروہ من العقاب، ہے نا؟ تو وہ ضمیر سے مراد عقاب ہوگا۔ تو ماں موصولہ مانے تو یہ ضمیر کو محذوف ماننا پڑے گا، اور اگر ماں موصوفہ مصدریہ مانے تو پھر یہ انذروا فعل ماضی جو ہے یہ انذار یعنی مصدر کے معنی میں ہو جائے گی۔ تو اب معنی ہوگا وما انذروا اے و انذارہم، یعنی انہوں نے میری نشانیوں کو ٹھٹا بنایا اور ان کے ڈرانے کو ٹھٹا بنایا، کہ جو انبیاء علیہ السلام نے ان کو ڈرایا اس کو بھی انہوں نے ٹھٹا اور مذاق بنا لیا، یہ معنی ہوگا۔ اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں ما موصولتن، ما موصولہ ہے، اب ما موصولہ ہے تو صلہ میں ضمیر چاہیے، تو فرماتے ہیں والراجع من الصلۃ محذوف، صلہ کے اندر جو راجع ہونا چاہیے وہ محذوف ہے، اور اصل عبارت ہوگی وما انذروہ، تو ہا ضمیر جو لوٹتی راجع ہوتی وہ حذف کر دی گئی، اور ہا ضمیر سے مراد کیا ہے؟ من العقاب، یعنی کہ عقاب۔ وما انذروہ من العقاب، جس عذاب سے انہیں ڈرایا گیا۔ او مصدریتن، یا ما انذرو میں ما مصدریہ ہے، مصدریہ ہے تو پھر انذرو فعل کو مصدر کے معنی میں کر دے گا، تو معنی ہوگا اے انذارہم، یہ معنی ہوگا، یعنی انہوں نے میری نشانیوں کو اور میرے ان کو ڈرانے کو ہزوا ٹھٹا بنایا۔ اب ہزوا، یہ ہزوا یہ مصدر ہے، ہزع یہزع ہزوا، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھٹا کرنا، مذاق کرنا۔ تو ہزوا مصدر ہے، تو یہ تو بات بنے گی نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نشانیاں ٹھٹا ہو جائے۔ ٹھٹا کرنا تو ایک معنی مصدری ہے، تو ان پر وہ تو موصوف نہیں ہو سکتی ہیں ٹھٹا کرنے سے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے زید پٹائی ہے، کیونکہ پٹائی ہے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے زید ضرب، زید ضرب ہے، کیونکہ ضرب تو معنی مصدری ہے،
معنی مصدری سے کوئی موصوف نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس سے اسم فاعل یا اسم مفعول وغیرہ کچھ بنانا پڑتا ہے تاکہ اس کا حمل اور اس سے اتصاف درست ہو جائے۔ تو اب حضوا نشانیوں کو ٹھٹا کرنا بنانا یہ تو متصور نہیں ہے، اس لیے اس کا معنی بتانے کے لیے فرماتے ہیں کہ یا تو یہ حضون جو مصدر ہے یا تو یہ اسم مفعول محذوف کے معنی میں ہے، یا حضون مصدر جو ہے یہ یہاں پر ایک مضاف محذوف ہے اور اصل عبارت ہے موضع استہزاء، یعنی استہزاء کی جگہ بنایا۔ اسی کو صاحب تفسیر فرماتے حضوا اے موضع استہزاء، موضع استہزاء کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے۔ بے سکون الزا، زا کے سکون کے ساتھ، والحمزہ اور حمزہ کے ساتھ۔ حمزہ یہ کس کی قرات ہے؟ حمزہ کی۔ ایک حمزہ کوفی ایک قاری ہے، ان کی قرات زا کے سکون اور حمزے کے ساتھ ہے حزآ، ٹھیک ہے، حزآ یہ ان کی قرات ہے۔ اور دوسری قرات بتا رہے ہیں تو دیکھو حضوا یہ جو قرات ہے نا، جو یہاں پر لکھا ہوا ہے زا کے ضمے کے ساتھ اور واو کے ساتھ، یہ حضوا جو لکھا ہوا ہے یہ امام حفص کی قرات ہے یہ، ٹھیک ہے، تو یہ امام حفص کی قرات کے مطابق یہاں پر لکھا ہوا ہے حضوا، جبکہ امام حمزہ کی قرات کیا ہے؟ زا کے سکون اور حمزہ کے ساتھ، یعنی واو کو حمزے سے بدل کر، لہذا حضوان یہ حزن زا کے سکون اور حمزے کے ساتھ یہ حمزہ کی قرات ہے، وبإبدال الحمزۃ واون، اور حمزہ کو واو سے بدل کر، یہ حمزہ کی قرات ہو گئی نا، یہ حمزہ کو واو سے بدل کر کہہ رہے ہیں حفص، یہ حفص کی قرات ہے، یعنی حزآ یا حزاؤ، اصل میں تو حمزہ ہی تھا، حمزے کو واو سے بدل دیا تو کہہ دیا حضوا، ٹھیک ہے، تو حضوا حمزہ کو واو سے بدل کر یہ کس کی قرات ہے؟ یہ امام حفص کی قرات ہے۔ وبضم الزا والحمزہ، اور زا کے ضمہ یعنی حضو اور حمزہ یعنی آ، حضوآ یہ قرات غیرہما، کس کی قرات ہے؟ امام ابو حفص اور امام حمزہ کے علاوہ کی قرات۔ تو تین قراتیں صاحب تفسیر نے یہاں پر بیان کی۔ امام حمزہ کی یہاں پر ایک ہی قرات بیان کی، جبکہ امام حمزہ کی دو قراتیں اور بھی ہیں۔ یہ جو قرات امام صاحب تفسیر نے یہاں پر امام حمزہ کی ذکر کی، حزآ یعنی حمزہ کے ساتھ اور زا کے سکون کے ساتھ، یہ تو وصل میں قرات ہے ان کی، جبکہ وقف میں ان کی دو اور قراتیں ہیں۔ کیا ہے؟ وقف میں ان کی یعنی جب وقف کیا جائے تو امام حمزہ کے نزدیک دو قراتیں اور وصل میں یہی ایک قرات ہے، تو کل ملا کر تین قراتیں صاحب تفسیر نے بیان کی اور امام حمزہ کی دو قراتیں اور، تو کل ملا کر 5 قراتیں ہیں۔ اب 5 قراتیں کیسے ہیں؟ تو آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، ایک تو حضوا پڑھے، کیا پڑھے؟ زا کے ضمہ اور واو کے ساتھ، یعنی حمزہ کو واو سے بدل کر حضوا، زا کے ضمہ اور واو کے ساتھ، یہ امام حفص کی قرات ہے۔ اور ایک حزن پڑھے، یعنی زا کے سکون اور حمزہ کے ساتھ، یہ حالت وصل میں امام حمزہ کی قرات ہے۔ اور ایک پڑھے حزوا، زا کے سکون اور واو کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ایک پڑھے حزا، کیا؟ حزا، واو کو زا سے بدل کر اور زا کا زا میں ادغام کر کے حزا، ٹھیک ہے، کیسے؟ یہ کیسے ہوگا؟ حمزہ کی حرکت زا کی طرف منتقل کر دی اور حمزہ کو حذف کر دیا، بلکہ تشدید نہیں، حزن کہو، حزن تھا نا، تو حمزہ کی حرکت کو زا کی طرف نقل کر دیا اور حمزے کو حذف کر دیا، تو یہ ہوگا حزن۔ تو حزوا اور حزن یہ دونوں قراتیں بھی حالت وصل میں امام حمزہ کی ہیں، ٹھیک ہے، حالت وصل میں نہیں، وقف میں، وصل کی حالت تو پہلے گزر گئی جو کہ صاحب تفسیر نے ذکر کی ہے۔ تو یہ کل کتنی قراتیں ہوئیں؟ 4 قراتیں، اور 5ویں قرات ہے ایک حضوان، یعنی زا کے ضمے کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ، یہ باقی لوگوں کی قرات ہے جس کو صاحب تفسیر نے بھی بیان کیا۔
تو کل لفظ حضوا میں 5 قراتیں ہوئیں۔ اگلے صاحب تفسیر اگلے آیت کریمہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہوگا اس سے بڑھ کر ظالم؟ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کہ جس کو اس کے رب کی نشانیاں یاد دلائی گئیں، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس نے ان سے اعراض کیا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو اس کے ہاتھوں نے بھیجا، آگے بھیجا، اس کو بھول گیا۔ اب دیکھیے آیت کریمہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کے لیے اس کے رب کی نشانیاں ذکر کی گئیں، یاد دلائی گئیں۔ تو بآیات ربہ میں آیات سے مراد کیا ہے؟ تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں بالقرآن، یعنی رب کی آیات یعنی قرآن، اس کو قرآن اسے یاد دلایا گیا۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس سے اس نے اعراض کیا۔ اب یہاں پر بآیات ربہ، تو اب صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ رَجَعَ الضَّمِيرُ إِلَيْهَا مُذَكَّرًا، اسی لیے یہاں پر مذکر کی ضمیر لوٹا دی۔ کہاں پر؟ آگے اللہ کے فرمان میں ہے ان یفقہوہ، مذکر کی ضمیر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو کیا بتانا چاہ رہے ہیں، فرماتے ہیں فمن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، آیات رب، تو آیات سے مراد یہاں پر قرآن ہے۔ جب قرآن ہے تو مذکر کی ضمیر اس کی طرف لوٹ سکتی ہے نا۔ اگر آیات کو اپنے لفظوں پر رکھا جائے تو ایسی صورت میں آیات کی طرف ضمیر مؤنث کی لوٹنا چاہیے نا۔ تو صاحب تفسیر یہی بتا رہے ہیں کہ آیات سے مراد یہاں پر قرآن ہے۔ جب قرآن ہے یہی وجہ ہے کہ آگے اللہ نے فرمایا ان یفقہوہ، تو وہاں پر ان یفقہوہ میں جو ہا ضمیر مذکر کی لوٹائی ہے وہ قرآن مراد ہے، اسی لیے اسی کی طرف ضمیر لوٹائی ہے۔ اسی لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں ممن ذکر بآیات ربہ، جو اپنے رب کی نشانیوں کو جس کو یاد دلایا گیا، یعنی قرآن، بالقرآن یعنی قرآن یاد دلایا گیا۔ وَلِذَالِكَ، اسی وجہ سے، یعنی قرآن مراد ہے، اسی وجہ سے رجع الضمیر الیہا مذکرن، مصنف اللہ رب العزت نے بعد میں ان یفقہوہ، اپنے قول ان یفقہوہ میں مذکر کی ضمیر اس کی طرف لوٹا دی ہے۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے سامنے اللہ کی نشانیاں ذکر کی گئیں، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس سے ان نشانیوں سے اس نے اعراض کیا۔ فلم یتذکر، اور نصیحت حاصل نہیں کی، ہینا ذکرہ، جب اس کو نصیحت کی گئی، اس کو یاد دلایا گیا۔ ولم یتدبر، اور اس نے کوئی غور اور خوض نہیں کیا۔ یہ ہے اعراض کرنے کا مطلب۔ کہ اعراض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اعراض کیا، ایسا نہیں ہے کہ اعراض کرنے کا مطلب یہ کہ منہ پھیر کے ہی چلا گیا، بلکہ منہ پھیرنا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ نصیحت حاصل نہ کرنا، یہ بھی اعراض ہے، جس کو صاحب تفسیر نے ذکر کیا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اسے بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ آگے کیا بھیجا؟ بیٹا انہوں نے کفر کیا، گناہ کیا، معاصی کیے، تو معاصی کیے تو معاصی تو اس نے کیے ہیں، یہ اب ان کی سزا بعد میں اسے ملنا ہے۔ اب کیا سزا ملنا ہے، کیا اس کا انجام ہونا ہے، اس انجام کو بھول گیا۔ اگر انجام کو نہیں بھولا ہوتا تو ضرور نصیحت حاصل کرتا، لیکن انجام کو بھول گیا کہ جس کی وجہ سے اس کو یاد دلائی گئی نشانیاں، تب بھی اس نے ان نشانیوں کو یاد نہیں کیا اور ان سے نصیحت پذیر نہیں ہوا۔ تو جو اس نے آگے اپنے بھیجا، یعنی اپنے کرتوت آگے جو بھیجے اس نے، اس کے انجام کو بھول گیا۔ ظاہر بات ہے ان افعال کو تو نہیں بھولا ہوگا نا۔ مثلا کسی نے آج گناہ کیا تو وہ کوئی بھولتا تھوڑی ہے کہ میں نے گناہ کیا تھا، اس کو عام طور سے نہیں بھولتا ہے، لیکن اس کے انجام کو بھول گیا، یہ معنی ہے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اس کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا اس کو بھول گیا۔ اس کو بھولنے سے مراد عاقبت ما قدمت يَدَاهُ، اس کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، کیا بھیجا؟ من الکفر، کفر، والمعاصی، اور گناہ، ان تمام کو وہ ان تمام کے انجام کو، عاقبت انجام کو وہ بھول گیا۔ غیر متفکرین فیہا، اب بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ غیر متفکرین فیہا، اس حال میں کہ وہ ان میں غور و خوض نہیں کرتا ہے۔ ولا ناظرہ فی ان المسیء والمحسن لا بد لہما من جزاء، اور اس میں بھی غور نہیں کرتا ہے کہ ہر بدکار اور نیکوکار آدمی کو جزا کا ملنا ضروری ہے، اس میں بھی غور نہیں کرتا ہے۔ ثم علل اعراضهم ونسیانهم، پھر اللہ نے یہ تو فرمایا کہ یہ
جو بھی انہوں نے کرتوت کیے ان کرتوت کی سزا اور ان کے انجام کو بھول گئے اور انہوں نے اعراض کیا، تو اعراض کیا کیوں، بھول کیوں گئے انجام کو، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس علت کو اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا۔ ثم علل اعراضهم، پھر ان کے اعراض کی علت بیان کی، ونسیانهم، اور ان کے نسیان کی علت بیان کی کہ بھولنے کی علت کیا ہے، علت بانہم مطبوع علی قلوبہم، اس طور سے کہ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، مہر لگا دی گئی ہے۔ اور اس علت کو اللہ نے اپنے اس فرمان سے بیان کیا، انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے کر دیے۔ تو اکنہ یہ کنان کی جمع ہے، اس کا معنی پردہ، یعنی ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، اس طرح کے پردے ڈال دیے کہ اب ان کے دل حق بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ وہی بتانے کہ اکنہ کی تفسیر کر رہے ہیں اغطیہ سے، اغطیہ یہ غطا کی جمع ہے، اور غطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ، ڈھکن، ٹھیک ہے؟ تو کنان کا معنی غطا، تو اکنہ اغطیہ یعنی پردے، اغطیہ جمع کنان، یہ اکنہ کنان کی جمع ہے، وہو الغطا، اور کنان کیا ہے؟ غطا یعنی ڈھکن یا پردہ۔ اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، اس بات سے، کس بات سے پردے ڈال دیے؟ اس بات سے پردے ڈال دیے ان یفقہوہ، کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں۔ تو یہاں پر دیکھو ہا ضمیر لوٹا دی نا ما قبل کی طرف، اور ما قبل میں آیات لفظ بولا تھا، آیات کی طرف تو ضمیر نہیں لوٹی، لیکن آیات سے مراد چونکہ قرآن تھا اس لیے مذکر کی ضمیر یہاں پر ان یفقہوہ میں لوٹ گئی۔ ان یفقہوہ وفی آذانہم، اس بات سے پردے ڈال دیے کہ وہ اس کو سمجھیں، یعنی اب سمجھ نہیں سکتے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے۔ وقر کا معنی ہوتا ہے کان کا جو میل ہوتا ہے، ٹھیٹ ہوتی ہے، تو اس سے ٹھیٹ وغیرہ کو وقر کہتے ہیں عربی میں۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کان میں گرانی ہے یعنی ٹھیٹ ہے۔ ثقلاً یعنی گرانی ہے، ان استماع الحق، حق کے سننے سے، و جمع بعد الافراد حملاً علی لفظہ، علی لفظ من۔ اب یہاں پر دیکھو اس سے پہلے فرمایا گیا کہ ومن اظلم ممن ذکر، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے سامنے اللہ کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پر من ہے لفظ، من اظلم ممن، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا؟ تو لفظ من ہے۔ لفظ من کے بارے میں سمجھ لو بیٹا کہ لفظ من اپنے معنی کے اعتبار سے جمع ہوتا ہے اور اپنے لفظ کے اعتبار سے مفرد ہوتا ہے۔ تو اب من کے اندر دونوں اعتبار کیے جا سکتے ہیں، من کے جانب لفظ کا اعتبار کیا جائے یعنی اس کے مفرد ہونے کا اعتبار کیا جائے، تو اس کی طرف لوٹنے والی ضمیریں مفرد بھی لائی جا سکتی ہیں، اور من کے معنی کا اعتبار کیا جائے تو اس کی طرف لوٹنے والی ضمیریں جمع بھی لائی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ من میں دونوں اعتبار تھے، لفظ اور معنی دونوں کا اعتبار تھا، تو من کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے ذکرہ واحد کی ضمیر لائی گئی۔ دیکھو یہاں پر بے آیات ربہ میں ہا ضمیر مفرد کی لائی گئی ہے نا، نسیا میں ہوا ضمیر مفرد کی ہے، یداہو میں ہا ضمیر مفرد کی ہے۔ تو یہ لفظ من کے مفرد کی طرف نظر کرتے ہوئے یہاں پر یہ مفرد کی ضمیریں لے آئی گئی ہیں۔ اور اب آگے ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھے، تو یفقہو جمع کا صیغہ ہے نا، تو یہاں پر ضمیر جمع کی ہو گئی، تو یہ جمع کی ضمیر جو یہاں پر لائی گئی ہے وہ من کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے۔ وہی صاحب تفسیر فرماتے ہیں وجمع بعد الافراد، مفرد لانے کے بعد جمع لے کر آیا، اللہ رب العزت نے جمع بیان فرمایا، حملاً علی لفظ من، لفظ من کے، من جو ہے نا اس من کے لفظ پر حمل کرتے ہوئے، وہ معنی ہو، اور اس کے معنی پر حمل کرتے ہوئے، تو معنی پر حمل کرتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال، جمع کا صیغہ آیا، اور لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے مفرد کی ضمیریں آئیں ما قبل میں۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا، اور اگر تم ان کو بلاؤ إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی جانب، ہدایت سے مراد ایمان، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے محمد اگر تم ان کو ہدایت یعنی ایمان کی جانب بلاؤ، فَلَنْ يَهْتَدُوا، تب اذن آگے آ رہا ہے، اذن تب تو وہ ہرگز ہدایت یاب نہیں ہوں گے، فلن یہتدوا اذن تب تو وہ ہرگز ہدایت یاب نہیں ہوں گے، فلا یکون منہم اہتداء البتہ، تو لن یہتدوا فرمایا نا، لن تاکید کے لیے، تو اسی کو بتا رہے ہیں، البتہ سے تفسیر کر رہے ہیں، اے فلا یکون منہم اہتداء البتہ، تب تو ان کی جانب سے ہدایت یابی، راہ یابی ہرگز بالکل نہیں ہوگی، اذن تب تو ہے نا۔
تو اذن بیٹا یہ ہمیشہ کسی کلام کے جواب میں یا تو واقع ہوتا ہے یا جزا واقع ہوتا ہے اذن. تو اگر اس کو جزا مانے تو یہاں پر اس کے شرط کیا ہوگی، اور اگر اس کو جواب مانے تو کس کلام کا جواب ہوگا، یہ صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اذن جزا، اذن جو ہے یہ جزا ہے، و جواب اور جواب بھی ہے. فدل علی انتفاء اہتدائہم لدعوت الرسول بمعنی انہم جعلوا ما یجب ان یکون سبب وجود الاہتداء سببا فی انتفائہ. فرماتے ہیں کہ جزا اس طور پر ہوگی کہ یہاں پر شرط یہ محذوب مانی جائے گی. کیا دل علی، یہ جزا جو ہے یہ دلالت کرے گی، یہ اذن لفظ جو ہے یہ دلالت کرے گا علی انتفاء اہتدائہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کے وقت ان کا راہیاب نہ ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہم جعلوا ما یجب ان یکون سبب وجود الاہتداء سببا فی انتفائہ، کہ ان لوگوں نے اس کو بنا دیا کہ جس کا اہتداء کے ان یکون سبب وجود الاہتداء، کے جو اہتداء یعنی راہ یابی کے وجود کے سبب ہونے کا سبب بن سکے، اس کو انہوں نے سبباً فی انتفائہ، سبب بن سکتا ہے یعنی وجود اہتداء کا جو سبب بن سکتا ہے اس کو انہوں نے عدم اہتداء کا سبب بنا دیا. سبباً فی انتفائہ، انہوں نے اس کو سبب بنا دیا. انتفائی میں جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے اہتداء کی جانب، یعنی عدم اہتداء، اور انتفاع کا معنی عدم، تو معنی ہوگا کہ جس کو وجود اہتداء کا سبب ہونا چاہیے، سبب ہونا جس کے لیے واجب ہے، اس کو انہوں نے عدم اہتداء کا سبب بنا دیا. اس معنی کریے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے وقت راہیاب ہرگز نہیں ہوں گے. تو اب اس کا جواب دے دیا، یہی اس کی جزا بن گئی. کیا؟ اذن فلن یہتدوا اذن، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکاریں گے، ان کو بلائیں گے ایمان کی طرف اور راہیابی کی طرف، تب تو یہ ہرگز اس سے راہیاب نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا بلانا حقیقت میں تو راہیابی کا سبب ہے، لیکن ان لوگوں نے نبی کے بلانے کو عدم راہیابی کا سبب بنا دیا ہے، اس لیے یہ راہیاب نہیں ہوں گے. تو یہی شرط ہو گئی، اور یہ اذن جو ہے اس کی جزا بن جائے گا. وَعَلَىٰ أَنَّهُ جَوَابٌ لِلرَّسُولِ، اور اگر یہ جواب ہو کسی کلام کا تو جواب کس کا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اذن یہ جواب بھی ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کے لیے یہ جواب بھی ہو سکتا ہے. اس تقدیر پر، اعلیٰ تقدیر قولی، اس تقدیر پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مالی لا ادعوہم حرصا علی اسلامہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں ان کو ان کے اسلام پر حرص کرنے کی وجہ سے، سرکار نے ان کے اسلام پر حرص کرنے کی وجہ سے، کہ خواہاں تھے اس بات کے کہ وہ اسلام لے آئیں، تو ان کے اسلام پر حرص کرنے کی وجہ سے نبی کریم نے فرمایا مالی لا ادعوہم، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ان کو دعوت نہ دوں، ہے نا. تو جب سرکار نے یہ فرمایا کہ مالی لا ادعوہم حرصا علی اسلامہم، ان کے اسلام پر حرص کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ مالی لا ادعوہم، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ان کے دعوت نہ دوں، تو اللہ نے فرمایا اگر تم دعوت دو گے، اسی کے جواب میں اللہ نے فرمایا فلن یہتدوا اذن، تب تو وہ ہرگز ہدایت نہیں لائیں گے، ہدایت یاب نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو چڑ ہو گئی ہے آپ سے، اور آپ کا فرمانا، آپ کا بلانا یہ ہدایت یابی کا سبب بن سکتا ہے، لیکن انہوں نے تو اس کو عدم ہدایت کا سبب بنا لیا ہے، تب تو وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ہدایت یاب نہیں ہوں گے. یہ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا. تو یہاں پر جس کلام کا جواب اذن واقع ہوا ہے وہ کلام کیا ہے؟ سرکار کا یہ فرمان مالی لا ادعوہم، یہ کلام. فقیلا، تو کہا گیا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا، تو گویا کہ سرکار نے جب یہ فرمایا مالی لا ادعوہم، تو جواب میں کہا گیا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا، تب تو وہ کبھی بھی ابداً کبھی بھی ہدایت یاب نہیں ہوں گے. ابداً سے مراد، ابداً کا معنی تو یہ ہے کہ ہمیشہ، لیکن چونکہ ہدایت کا تعلق، ایمان کا تعلق دار تکلیف سے ہے، تو مراد یہ ہے کہ جب تک وہ مکلف رہیں گے اور جب تک انہیں موت نہیں آ جائے گی اس وقت تک وہ یہ راہ یاب نہیں ہوں گے. یہی معنی بتا رہے ہیں ابدن کا، اے مدت تکلیف کلہا، یعنی مدت تکلیف کلہا، پوری مدت تکلیف وہ ہدایت یاب نہیں ہوں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ،
ذو الرحمہ، اور تمہارا رب بخشنے والا، رحمت والا ہے۔ تو ربک الغفور، غفور یہ فعول مبالغے کا صیغہ ہے، تو اسی لیے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں البلیغ المغفرہ، یعنی بہت مغفرت فرمانے والا ہے۔ ذو الرحمہ رحمت والا ہے، رحمت والے ہونے کا مطلب اے الموصوف بالرحمہ، رحمت سے موصوف ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب،